बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का हम लोग स्टूडेंट्स यूनिट नंबर जो है वो 2 पढ़ रहे थे। अब यूनिट नंबर 2 में जो है हम लोगों ने कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पोस्चर एंड पोस्चरियल डिफेक्ट यानी कामत और कामती नकाइस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले पूछा पड़ा था कि हमने कि कामत किसे कहते हैं, कि तमाम जिस्मानी अज़ा का बाहम मौजू और मुनासिब होना कामत कहलाता है। रीढ़ की हड्डी में कितने खाम होते हैं? 4 खाम होते हैं। और उसमें ये भी पढ़ा था कि अगर एक में इजाफा हो जाए तो क्या होता है, दूसरे में खुद बहुत कमी हो जाती है और जिससे कामत में नुक्स पैदा होता है। और कामती नकाइस कब होते हैं? ज़्यादातर ये होते हैं छोटी उम्र में होते हैं। और ये नकाइस बीमारी, थकावट, नज़र की कमज़ोरी, समात की कमज़ोरी, बैठने, लेटने और चलने के गलत अंदाज से पैदा होते हैं। जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो उनमें उनके जो कद होते हैं और एज़ा जो होते हैं, मसल जो होते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। अगर उन्हें मुनासिब आराम और मुतवाज़न बैलेंस डाइट ना मिले तो क्या होता है, उनके मसल्स ढीले हो जाते हैं और उसका असर किस पे पड़ता है? उनकी रीढ़ की हड्डी पे। ठीक हो गया। ये तो कामत थी। उसके बाद कामती नकाइस थे कि जो हमारे पास यह है कि स्काली आइसिस यानी नाहमवार कंधे हैं। अब रीढ़ की हड्डी में पहलू की जानिब झुकाव पैदा होने से क्या होता है, कंधे नाहमवार हो जाते हैं। एक कंधा जो है वो दूसरे कंधे की निस्बत ऊंचा हो जाता है। इस नक्स जो नक्स होता है उसको स्काली आइसिस या कंधों का नक्स कहते हैं। ठीक हो गया। फिर उसकी वजूहात के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज के बारे में भी पढ़ा था। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी गोल कमर या कुबड़ापन यानी काइफोसिस। अगर रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से में अगर झुकाव आ जाए तो सर और गर्दन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, कंधे आगे को झुक जाते हैं, सीना अंदर को धंस जाता है। इसे काइफोसिस या कुबड़ापन कहते हैं। इसकी वजूहात क्या थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि बैठने और खड़े होने का गलत अंदाज होगा, बहुत ज़्यादा काम और थकावट है, जिस्म का तेज़ी से बढ़ना, भारी बोझ का कंधों या पीठ पे उठाना, रीढ़ की हड्डी की बीमारी की वजह से सर को मुसलसल आगे झुकाने की वजह से। फिर उसकी एक्सरसाइज थी कि जिस्म का मेहराब बनाना, मुंह के बल लेट कर छाती को ऊपर उठाना, सख्त बिस्तर इस्तेमाल करना, किसी चीज़ से लटक कर जिस्म को हरकत देना और सीधा लेट कर ऊपर को उठाना। तो ये तो वो सा स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने कल पढ़ा। तो आज का जो हमारा है वो है जी खाली कमर यानी लॉर्ड वेसिस। रीढ़ की हड्डी में कमर के रीढ़ की हड्डी में कमर के निचले हिस्से में ज़्यादा हम आ जाए तो कमर अंदर को धंस जाती है। क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में कमर के निचले हिस्से में ज़्यादा हम आ जाए तो कमर अंदर को धंस जाती है और छाती और पेट बाहर निकल आते हैं। ये लॉर्ड वेसिस या खाली कमर का नुक्स कहलाता है। ये देखें, आपको ये नज़र आ रही है ना तस्वीर में कि ये कमर जो है वो आपकी जो है वो नज़र आ रही है, इसकी अंदर को धंस गई है और उसकी छाती और पेट जो है वो बाहर निकल आया है। इसको हम लॉर्ड वेसिस की बीमारी कहते हैं। अब उसके बारे में कहते हैं कि उसकी वजूहात क्या है। वजूहात क्या है इसकी, कि ज़्यादा ऊंची एड़ी के जूते इस्तेमाल करना, कि जो बहुत ज़्यादा ऊंची हील के एड़ी के जो जूते इस्तेमाल करते हैं उनका इस तरह से होता है कि उनकी कमर जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कहते हैं उठने बैठने का गलत अंदाज है। तीसरे नंबर पे नामौजू नशिश, कि जहाँ पे आप बैठ रहे हैं वो कितनी जो मौजू नहीं है। फिर आगे कहते हैं नंबर 4 पे ज़्यादा अकड़ कर चलने से भी, कि ज़्यादा अकड़ कर चलने से भी ये बीमारी आपको हो सकती है। कोई बीमारी है उसकी वजह से भी आपको ये मसाइल हो सकते हैं। जो नेक्स्ट कहते हैं भारी बोझ, उसको गलत तरीके से उठाने से भी आपको ये लॉर्ड खाली कमर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट से, कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट है उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। पेट के उजलात, जो आपके पेट के मसल्स हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से भी आपको खाली कमर की बीमारी हो सकती है। उसके साथ ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे अगर आपको कोई चोट वगैरह लगती है तो उसके बाद भी हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। ठीक हो गया।
نیکسٹ کہتا ہے کہ اب اس کی ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے. ایکسرسائز اس کی یہ ہے کہ ناہموار سطح پر خالی کمر رکھ کر دبانا. کہ جو کوئی ناہموار سطح اگر آپ کی ہے اس پر خالی کمر رکھ کر آپ دبائیں، یعنی بالکل اسٹریٹ نہ ہو بلکہ ناہموار جگہ اوپر نیچے ہو تو اس پہ اپنی خالی کمر رکھ کر دبانا ہے. سیدھا لیٹتے ہوئے گھٹنے چھاتی کی طرف لانے کہ سیدھا لیٹ کر کے کرنے، گھٹنے آپ نے چھاتی کی طرف لانے ہیں، اپنی چیسٹ کی طرف لانے ہیں. جھکتے ہوئے پاؤں کے پنجوں کو ہاتھوں سے چھونا ہے. آپ جب جھک رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، پاؤں کے پنجوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونا ہے. بیٹھ کے پیٹھ کے بل لیٹ کر سائیکلنگ کرنا ہے. بیک سٹروک تیراکی کرنا ہے، یعنی الٹے ہاتھوں سے جو آپ نے سوئمنگ ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اچھا جی، اور پش اپس نکالنے ہیں. کھڑی حالت سے جھکتے ہوئے زمین کو چھونا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے آپ نے زمین کو چھونے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس کی اصلاحی ایکسرسائز تھی. نیکسٹ آ جاتا ہے فلیٹ فٹ یعنی چپٹا پاؤں. پاؤں میں ایک محراب لمبائی کے رخ اور دوسرا چوڑائی کے رخ ہوتا ہے. پاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک محراب جو ہوتی ہے لمبائی کے رخ اور دوسرا چوڑائی کے رخ ہوتا ہے. پاؤں کی جو ہے وہ رباطیں کمزور ہونے کی وجہ سے محراب بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تلوا سیدھا ہو جاتا ہے. اسے چپٹے پاؤں کا نقص کہتے ہیں. اب دیکھا ہوگا نا کہ آپ کے پاؤں جو ہیں ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے. آپ کی ایڑی اور آپ کی جو پاؤں ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے. ایڑی میں اور آپ کے پنجے میں یہ تھوڑا سا دیکھیں، آپ پاؤں اگر زمین پہ رکھتے بھی ہیں نا تو آپ کو پاؤں درمیان میں سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ پاؤں ہوتا ہے. لیکن اگر جن میں نقص ہوتا ہے نا اس کا چپٹے پاؤں کا، تو ان کا پاؤں بالکل سیدھا ہوتا ہے. جیسے ایڑی ہے، پنجہ ہے، تو پنجے کے درمیان والا جو گیپ ہے وہ بالکل سٹریٹ ہوگا. اسے چپٹے پاؤں کا نقص کہا جاتا ہے. آپ اس کی کہتے ہیں کہ چپٹا پاؤں جو ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات جو ہوتے ہیں کہ تنگ جوتا پہننے سے بھی آپ کو یہ چپٹے پاؤں کی بیماری ہو سکتی ہے. پاؤں پر وزن کی غلط تقسیم، کچھ ٹیڑھا رکھتے ہیں کچھ کس طرح سے، جس زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے اس طرح کہتے ہیں پاؤں پر وزن کی غلط تقسیم سے بھی ہوتی ہے. پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے بھی آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جسم کا وزن زیادہ بڑھ جانے سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ زیادہ دیر تک ورزش کرنا اور آرام نہ کرنا، اس سے بھی آپ کو چپٹا پاؤں کی بیماری ہو سکتی ہے. پاؤں کے عضلات کی کمزوری، آپ کے پاؤں کے جو مسلز ہیں وہ اگر کمزور ہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرے نمبر 8 پہ کہتے ہیں کہ بچے کا ننگے پاؤں پھرنے سے بھی یہ بیماری جو ہے آپ کی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ آپ کا جو ہے نا یہ نارمل پاؤں ہے. یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو یہ پاؤں کے اندر یہ پنک کلر کا، یہ دیکھیں یہ آپ کا پاؤں میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے. جب آپ کی ایڑی اور آپ کی جو پنجہ ہے اس کے درمیان میں تھوڑا سا پاؤں رکھ کے دیکھیں گیپ ہوتا ہے. یہ آپ کو اس تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہ گیپ ہے. لیکن آپ جب اس کے اوپر اس کے مقابلے میں چپٹے پاؤں کو دیکھتے ہیں تو چپٹے پاؤں میں آپ دیکھیں یہ جو ہے اس میں بالکل بھی کوئی گیپ نہیں ہے، بالکل بالکل سیدھا پاؤں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ آپ کو نیچے نارمل پاؤں میں آپ کو یہ ابھار نظر آ رہا ہے. لیکن جو چپٹا پاؤں ہے اس میں دیکھیں آپ کا پاؤں جو ہے بالکل فلیٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے چپٹے پاؤں کی وجوہات. اب نیکسٹ کہتے ہیں کہ جو چپٹا پاؤں ہے اس کی جو ایکسرسائز ہیں وہ کیا ہے جی. سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اصلاحی ورزشیں. پنجوں کے بل بیٹھنا، ایک دوسرا ڈھلوان سطح پر چلنا، یعنی جو ڈھلوان ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہے. کرسی پر بیٹھتے ہوئے کسی پینسل یا چیز کو انگلیوں سے اٹھانا. کرسی پر اگر آپ بیٹھے ہو، نیچے کوئی پینسل ہے کوئی چیز بھی ہے، اسے آپ نے انگلیوں کی مدد سے اٹھانا ہے. جوتوں کے اندر محراب کی جگہ فوم لگا کر جوتے پہننے چاہیے. کہ جب بھی آپ جوتے پہنیں تو اس میں فوم لگائیں. ٹھیک ہے، پاؤں کے تلوے جوڑ کر آپس میں دبانا، توازن قائم کرنا اور اسی حالت میں چلنا. ایڑیوں پر چلنا، سائیکل کے پیڈل نکال کر ایکسل پر ننگے پاؤں سائیکل چلانا. کہ سائیکل کے جو پیڈل ہے وہ نکال دیں، پھر ایکسل جو ہوتا ہے اس کے اوپر ننگے پاؤں چلانا، یہ اس کی ایکسرسائز ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ درست قامت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کہ کس طرح سے قامت کیا ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. اب کہتے ہیں درست قامت انسان کی نشو نما، اس کی کارکردگی اور شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے.
اس میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، تمام جسمانی نظاموں کی کارکردگی بہتر بناتی ہے، شخصیت کو پرکشش بناتی ہے، جسمانی کارکردگی کے ساتھ ذہنی صلاحیت کو فروغ دیتی ہے۔ درست قامت والے افراد کی سوچ مثبت ہوتی ہے۔ درست قامت والے افراد کم وقت میں بہتر اور زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ درست قامت تھکاوٹ سے بچاتی ہے، انسانی چال ڈھال، بیٹھنے اور لیٹنے کی حالت کو درست رکھتی ہے۔ درست قامت کے افراد بہترین سپورٹس مین اور لیڈر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ اب یہ ہو گیا جی اس کے یونٹ جو تو ختم ہوا، اس کے اب اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں کون کون سے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جوڑوں کی حرکات سے انسان چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں مختلف حرکات سے انسان اپنے کام میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ پھر عضلات کیا کرتے ہیں؟ عضلات ہڈیوں کو سہارا دیتے ہیں۔ انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں اور ارادی عضلات سے انسان اپنی مرضی سے حرکات کرتا ہے۔ پھیلنے، گھومنے اور زاویاتی حرکات انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ غلط انداز سے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ قامتی نقائص صرف ورزشوں سے ہی درست کیے جا سکتے ہیں۔ قامتی نقائص شخصیت کو متاثر کرتے ہیں۔ تمام جسمانی نظام قامتی نقائص سے متاثر ہوتے ہیں۔ قامتی نقائص کی وجہ سے چستی پھرتی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا یہ جو تھا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ قامتی نقائص میں ہم لوگوں نے جو باقی اس کے تھے، یعنی ہم نے خالی کمر اور اس کے ساتھ چپٹے پاؤں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو یہ جو تھے یہ ہم لوگوں نے جو ہے کہ یہ چیپٹر جو ہمارا اسی کے ساتھ ختم بھی ہو گیا۔ آج اس کے کی پوائنٹس کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس ہم لوگ اپنا جو کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے اس یونٹ کے بھی آپ کو میں نے 3 شارٹ کوسچن کروا دیے تھے۔ امید ہے آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کو اتار لیا ہوگا اور بہت نیٹ اتارنا ہے اور مجھے پھر چیک بھی کروانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹیوزڈے آپ کا ڈے ہوتا ہے نا، تو آپ لوگوں نے ٹیوزڈے کو مجھے اپنی نوٹ بکس بھیجنی ہے تاکہ میں آپ کی نوٹ بکس جو ہے وہ چیک کر سکوں۔ ٹھیک ہے؟ بہت اچھا کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صرف کام ہی نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔